أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما.
اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے پڑھے ہیں، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 113. اللہ پاک نے قرآن دے اس مقام تھے یہود و نصارہ اور مشرکین انہاں دے دعوے اور انہاں دی باتاں انہاں دے آپس دے اندر اختلاف، آپس کے اندر معاملات، اور انہوں کا حل، انہوں کا فیصلہ فرمایا کہ اللہ تہاڈے درمیان فیصلہ کرن گے قیامت والے دن وہ دے بارے اندر جو تسی اختلاف کرتے ہو، کہ ہر ایک ہی کہتا ہے کہ میں سچا، میں حق تے میں ٹھیک. اج دا دن ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوئے، آج یکم تاریخ ہے.
اور اسی طرح اج دے دن نو یوم دفاع دے حوالے نال بھی منایا جا رہا ہے، اور کل کا دن ہفتے والا دن 7 ستمبر 1974، اس دن بھی بڑا ایک اہم فیصلہ ہوا، بڑا ہی اہم فیصلہ، اور وہ فیصلہ ایسا اہم فیصلہ ہے ختم نبوت کے حوالے نال۔ نبوت کا منصب ایک ایسا منصب ہے کہ الوہیت تو بعد سب تو بڑا منصب نبوت ہے، اور اشرف المخلوقات انسان جو ہے، ان انسانوں کے وچوں اللہ دا انتخاب ایسے انسان دے بارے اندر کہ جیڑا انسان بھی ہوئے تے کامل، مومن بھی ہوئے تے کامل، اور انسانی خصائص حمیدہ دا جامع ہوئے، اور اللہ پاک ان کا انتخاب کرے نبوت واسطے، یہ ہے سعادت، خوش قسمتی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، نبوت کا اعزاز منصب شرف۔ اگر کوئی کہے کہ میں اپنی کوشش کے نال، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے نال اپنی کوشش، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے نال میں یہ اعزاز حاصل کر لواں، تے یہ اعزاز حاصل کر سکتا نہیں۔ اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم، ہر طبقے کی طرف نبی اور رسول بن کے آئے، اور قرآن جنیاں آسمانی کتاباں، احکام، گویا انہوں کا ناصر بن کے آیا، اور اس قرآن نے تکمیل دین کا اعلان کیتا، اور یہ قرآن انتہائی عروج تک پہنچان کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اتنی واضح چیز تو بعد، اتنی واضح چیز تو بعد ہوں نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے اور نہ کسی نبی کی ضرورت۔ اللہ نے کم کر کے اپنے محبوب نو بھیج کے، قرآن کی دولت نو بھیج کے دین ہمیشہ واسطے مکمل کر دیتا، اور قرآن اور حدیث وحی کا علم تکمیل کر دیتی، دین اسلام دی کتاب اور نبی رسول کی ضرورت ختم کر دیتی۔ لیکن اس کے بعد ان کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروزی، مسیح اور مسیح موعود
یہ سارے دعوے بیکار بے معنی اور ختم نبوت کا انکار محال ہے۔ جدو بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیتا امت مسلمہ نے متفقہ طور تے ایسے بندے نو جھوٹا قرار دیتا اور او دا کلا کما کیتا اور اس انسان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اگر دیکھیا جائے نبوت کا معاملہ، ختم نبوت کا معاملہ، ایک ہلکا جہا تعارف اس حوالے نال کہ ختم نبوت کی تاریخ ایک تحریک جیڑی ہے 1891 ان کے اندر مرزا غلام احمد نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیتا 1891 کے اندر 31 جنوری 1891 جماعت دے بڑے ہی مایا ناز عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے انہوں خط لکھیا۔ جدو خط لکھیا تے اوہ سمجھو تحریک ختم نبوت کا آغاز ہویا اور مرزے کے خلاف سب تو پہلے کفر کا فتویٰ اگر کسی نے دیتا وہ بڑے ہی صاحب علم، صاحب عزت، استاد العلماء، محدث زمان حضرت مولانا محدث نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انہاں کے خلاف سب تو پہلے کفر کا فتویٰ دیتا اور جس وقت فتویٰ کفر کا دے دیتا باقی علماء بھی جس طرح بات عام ہوتی گئی نال ملتے چلے گئے اور اتھوں تک کہ ان لوگوں کی خوش قسمتاں کی فہرست ڈاکٹر محمد بہاؤالدین انہوں نے اپنی بڑی ثقیل موٹی کتاب لکھی تحریک ختم نبوت، ان کی جلد 3 صفحہ 490 تو 504 ان خوش قسمت لوگوں کے نام موجود نے جڑے اس تاریخ کے اندر شامل ہوئے اور قیام پاکستان تو بعد اس قادیانی فتنے کا بڑا ہی سرگرم رکن ظفر اللہ خان جن کا تعلق ڈسکا شہر ان کے نالے اور انگریز ان کی خدمات ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے انگریز نے انہوں سب کا خطاب دیتا اور وقت آیا وزیر خارجہ مقرر ہویا اور اس وقت انہوں نوازدے ہویا فائدہ اٹھاندے ہویا ان کے اشارے تھے ربوہ شہر کے اندر انہاں لوگوں کا ایک مرکز جڑا ہے بارز وجود کے اندر آیا اور اتھوں اسلام دیا دشمنیاں اور اسلام کے خلاف معاملات شروع ہوئے اور اسی طرح سہیوال کے اندر مرزے کا پوتا مرزا محمد احمد ڈپٹی کمشنر ایتے عہدے تے فیض ہے سہیوال کے اندر
اور انہیں بڑا بھرپور انداز نال سرکاری سطح دے سرکاری وسائل کو استعمال کر کے انہاں لوگوں کو نوازنا چاہیا اور انہاں لوگوں جتھوں تک ہو سکیا حمایت کی تھی، اس چیز کو پھیلایا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 1953 کے اندر ایک دفعہ پھر تحریک ختم نبوت چلی، ایسا زور اور ایسی شدت اختیار کی تھی اس معاشرے کے اندر کہ گورنمنٹ کو بھی سوچن تے مجبور کر دیتا، بلکہ پنجاب کے اندر ماشاء اللہ ان کا اعلان ہویا اور عدالت نے اور لوگ جہے مرزائیاں کے خلاف بولن والے نعرہ لگان والے انہوں کے خلاف اعلان کیتا عدالت نے کہ جیڑا یہ کرے گا انہوں سزائے موت ہوئے گی۔ بعد کے اندر سزائے موت کو معاف کر دیتا گیا، مگر تاریخ کو تمام واسطے اس طرح بھی ہویا۔ اور اگر دیکھیا جائے 1974 کے اندر قادیانیہ کے خلاف تاریخ دوبارہ سرگرم ہوئی اور ان کا پس منظر کیے۔ پس منظر یہ ہے کہ 20 مئی 1974 اس تاریخ نو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طالب علم اسٹوڈنٹ اس سیر و تفریح کرتے ہویا گویا کہ جناب ایکسپریس سے ایک تفریحی سفر کے ذریعے ملتان واپس جا رہے سن۔ ملتان تفریحی سفر کیتا ہے انہوں نے، سیر و تفریح والا، اور اتھوں واپس جا رہے ہیں واپس۔ اور جناب ایکسپریس جدو ربوے آگے انہیں سٹاپ کیتا نا، ربوے آگے انہیں سٹاپ کیتا تے ایک مرزائی لوگ قادیانی پہلے تیار بیٹھے سارے، اور وہ اسٹوڈنٹ جنہ بچارے پتہ ہی نہیں سارے نال کی ہوتا ہے، کوئی سال و سامان نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی اس وقت اعتبار نال کوئی خنجر نیزہ تلوار کوئی چیز ایسی نہیں، مگر یہ لوگ جو ہی ایکسپریس نے سٹاپ کیتا اور نہ طالب علماں تے اسٹوڈنٹاں تے حملہ کر دیتا۔ یہ تو حملہ ہویا، کئی طالب علم شہادت دی سعادت نال ہمکنار ہوئے اور کئی شدید زخمی ہو کے کنی دیر ہسپتالوں کے اندر زیر علاج رہے۔ اور اس وقت پھر تحریک نے شدت اختیار کی تھی، اتنا زور اختیار کیتا پھر تحریک نے کہ لوگوں نے سمجھو کہ اس بات کو منوان واسطے پورا زور لگا دیتا کہ قادیانیہ نو اقلیت قرار دیتا جائے۔ جدو اس بات پہ زور پایا اور مردیاں ہوئے سی کہ اسی 1970 کے اندر الیکشن جڑے ہوئے نا، انہوں نے پیپل پارٹی دی کھل کے حمایت کی تھی، اور انہوں نے سی کہ ذوالفقار علی بھٹو جڑا نا یہ ساڈے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، اسی حمایت کی تھی لہذا ساڈے خلاف کچھ نہیں کرے گا، مگر انہیں انتہائی ذہانت کے نال، فہم و فراست کے نال، بڑے ہی طریقے کے نال اور بڑے ہی خفیہ انداز کے نال اس کام کو کیتا، اور بل پاس ہویا۔ اور اس وقت صدر چودھری فضل الہی یا فضل الہی چودھری انہیں بھی شامل ہوئے، انہیں بھی مہر ثبت کی تھی اس بات پہ، اور یہ بل پاس ہویا۔ وقت آیا اور یہ بل پاس ہویا، قادیانیہ دے جو سربراہ فرقے دے ناصر احمد
اور لاہوری پارٹی دے سربراہ جڑے نے انہاں دے بیان سنے گئے، قومی اسمبلی دے اراکین نے گویا کے بیانوں کو سنیا، بڑے غور و خوف تو بعد، بڑی فکر تو بعد 7 ستمبر 1974 نو قادیانیوں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا۔ 7 ستمبر 1974 گویا کہ معاملہ اقلیت قرار دینا اس وقت پیش آیا اور ہویا 7 ستمبر 1974 ایدی آئین دفعہ 260 ذیلی دفعہ 3 شام 4 بجے قومی اسمبلی دے اجلاس دے اندر جو اضافہ ہویا باتاں دے اندر انہاں باتاں دے جو 4 باتاں نے۔ ایک بات سب تو پہلی کہ جیڑا بندہ حتمی غیر مشروط طور تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی ہون تے ایمان نہیں رکھتا یا کسی بھی مفہوم دے انداز بیان دیتا ہے، کسی اور شخص نو نبی مانتا ہے، ایسے دعوے دار نو مذہبی مسلم سمجھتا ہے، وہ آئین اور قانون دے تحت مسلمان نہیں۔ آئین اور قانون دے تحت ایسا بندہ مسلمان نہیں۔ دوسری بات کہ پاکستان ان دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا پاکستان میں اردو کے اندر بات اصل پاکستان میں آپ کو آخری نبی ماننے کے خلاف عقیدے کا اظہار اور تبلیغ قابل تعزیر جرم ہوگا۔ اور تیسری بات قادیانی گروپ کے افراد یا لاہوری گروپ کے افراد جو خود کو احمدی کہتے ہیں، ہندوؤں، عیسائیوں، بدھوں اقلیتوں کی طرح صوبائی اسمبلیوں میں علیحدہ نشستیں مخصوص کی جائے۔ نمبر 4 شناختی کارڈ اور شہریوں کی لازمی رجسٹریشن سے متعلقہ قانون اور انتخابی فرشتوں کے قانون میں ترمیم کی جائے تاکہ اس میں قادیانیوں کے مسلمانوں سے علیحدہ ہونے سے متعلق ضروری اندراج کیا جا سکے۔ یہ چیز پاس ہوئی اسمبلی دے اندر، اجلاس دے اندر، اور 7 ستمبر 1974 تقریباً 50 سال ہو رہے ہیں، 50 سال اس فیصلے کو 50 سال ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر فیصلہ کہ ختم نبوت آپ کی ذات گرامی دے ختمے، مگر اس ٹائم بھی اور اس تو بعد بھی بڑا اس معاملے کو اچھالیا گیا، بڑا زور، بڑا فکر، بڑی کوشش، بڑی کاوش کی گئی، لیکن یاد رکھو 2 پہلو قابل غور نے۔ ایک دیو لوگ کہ جنہ لوگوں کو مرزائی بنایا گیا، وہ لوگ کتھوں گئے؟ مسلمانہ دے اندروں ہی گمراہ ہو کے مسلمانہ اندروں ہی اتر گئے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے حکم تک کس طرح خفیہ انداز نال چھپ چھپ کے کس انداز نال اس تاریخ کو چلایا گیا، بڑھایا گیا، اتھوں تک انہوں پہنچایا گیا، آج بھی کس انداز نال لوگ کام کر رہے، اور اسی لوگ ساڑیاں کوششاں، ساڑیاں کاوشاں اور ساڑیاں محنتاں کہ انہاں لوگوں کو راہ راست دے کس طرح لیا ہے اور صحیح طریقے نال اسلام اور دین انہاں تک کس طرح پہنچانا ہے۔ ایک پاسے ساڑیاں کوششاں نے یہ دیکھ لو کہ انہاں لوگوں نے اتنا دباؤ دے باوجود، کم ہونے دے باوجود، اور انہوں نے غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا، ان کے باوجود بھی انہوں اپنی کوششاں کاوشاں چھڑیاں نہیں۔ اور دوسری طرف آمنہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے فرمان اندر اور اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر بڑے پیار نال بڑی محبت نال باتاں نوں سمجھایا کہ عقیدہ ختم نبوت کہ حضرت آدم علیہ السلام تو ایک چیز دا آغاز ہو رہا، نبوت دا آغاز حضرت آدم علیہ السلام تو ہویا اور چلدا چلدا ایک دا اختتام بھی ہویا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اپنے محبوب کا نام استعمال کر کے نام ویسے تے میرے پاک پیغمبر دے وہ صاف کا تذکرہ کیتا گیا وہ صاف دار، لیکن کچھ جگہ چار جگہ ایسی ہیں اللہ ذوالجلال دے قرآن نے میرے پیغمبر دے سری نام کو استعمال کیتا اور انہوں جگہ دے جو ایک جگہ کی ہے فرمایا ما کان محمد صلی اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا میرے محبوب جی ما کان محمد نہیں محمد ابا احد من رجالکم تواڈے مرداں تو کسے دے باپ نہیں دے ولکن رسول اللہ میرے پیغمبر کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے اور 3 بیٹے چھوٹی عمر جو واپس بلا لائے لہذا عمر تو ہوتی عمر کو پہنچے نہیں دے اس واسطے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں جو کسے دے باپ حقیقی باپ نہیں دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کون نے؟ آپ اللہ کے رسول نے۔ آپ کون نے؟ اب خاتم النبیین نے۔ نبیاں کا سلسلہ جڑا آدم علیہ السلام تو شروع ہویا اور آمنہ تے لال علیہ السلام تے آگے ختم ہویا وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اور اللہ پاک دے علم چ ساریاں چیزاں سی اور بڑے بڑے آن گے دعوے کرنے والے جھوٹے مکار دجال آن گے کذاب آن گے دعوے کرن گے لیکن اللہ پاک نے فرمایا سونیا تینو خاتم النبی بنا کے بھیج دیتا ہے وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سورہ سبا یہ سورہ احزاب سی ایک قرآن دا مقام سورہ سبا ہے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس میرے محبوب جی تینوں بھیجیا نہیں تھا مگر سارے لوگوں وال بھیجیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا سونیا تینوں بنا کے بھیجے ہے خوشخبری دینے والا ڈرانے والا اگر میرے پاک پیغمبر تو بعد بھی کسی نے آنا ہوندہ اے اللہ کی جدا اعلان نہ کر دے اگر میرے محبوب تو بعد بھی کسی نے آنا ہوندہ اللہ خاتم النبیین دے اے ذات نال میرے پیغمبر نہ نواز دے بلکہ فرمایا سونیا سارے لوگ عمل کیا ایک مرزا انہاں لوگاں جو شامل نہیں جنہیں جھوٹے دجال مکار دعویٰ کرنا لے آئے اور لوگاں جو شامل نہیں وہ کسی اور جنس جو نے
انسان نہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لیکن فرمایا اللہ نے اکثر لوگ اس گل نو جانتے اور جڑے جانتے ہی نہیں دے انہاں دا کی کہنا ہے۔ فرمایا اکثر اس بات کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں دے، اکثریت دی بات کی تھی وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تے ایسے جہلہ دی کوئی حیثیت تے کوئی مقام نہیں دا۔ ایک اور مقام قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اتنے بھی الناس آیا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، سورہ اعراف ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے میرے محبوب اعلان کر کے لوگوں کہہ دیو، اعلان کر کے اور لوگوں میں تواڈے سارے وال رسول بن کے آیا۔ اندے اندر قیامت تک جننے آنے والے نے، قیامت تک جننے آنے والے نے، اور سارے دے سارے اندے اندر شامل نے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سارے لوگ موجود نے اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اپنے پیارے فرمان دے اندر بات بیان فرمایا۔ میرے آقا نے ایک حدیث اندر بات بیان فرمائی، فرمایا ایوہ الناس، قرآن نے بھی کیا الناس، تے میرے محبوب نے بھی کیا الناس، مانا لوگ۔ ایوہ الناس ایوہ الناس انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ فرمایا لوگوں، اے لوگوں فرمایا اے لوگوں بات سن لو، انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تے نال فرمایا وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، تواڈے تو بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ تے جیڑا کبھی دعویٰ کرے گا ان دے بارے اندر بھی میرے پیغمبر دی باتاں موجود نے۔ میرے آقا نے گل مکا دیتی، فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہے، تواڈے بعد امت نہیں گی۔ تے نال فرمایا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، عبادت کرو اپنے رب دی، تسی عبادت کرو، نمازاں 5 پڑھنیاں نے، زکات دینی ہے، رمضان دے روزے رکھنے نے، اور عمراء صاحب اقتدار لوگوں دی اطاعت کرنی ہے۔ جب یہ کام کرو گے آقا فرماتے ہیں تدخلوا جنت ربکم، تسی اپنے رب دی جنت داخل ہو جاؤ گے۔ ایک کام کرو گے تے پھر ہوئے گا معاملہ عبادت رب دی، نمازاں 5 زکات رمضان دے روزے اور عمرہ دی اطاعت کرو گے تے اپنے رب دی جنت دے مہمان بن جاؤ گے، جنت دے حقدار بن جاؤ گے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑیاں ساریاں باتاں بیان فرمایا۔ میرے پیغمبر دی ذات گرامی نے اپنے خصائص بیان کر دیا یہ بھی ایک خصوصیت میرے پیغمبر نے بیان فرمائی جو قرآن نے کیا سی نا، قرآن نے وہ خصوصیت میرے پیغمبر نے بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کی؟ فرمایا میرے پیغمبر نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ خَافَّةً، اللہ نے جتے اور احسان دیتے اور عرش والے رب نے میں نو اے بھی اعزاز عطا فرمایا،
میں ساری مخلوق والا رسول بن کے آیا الخلق مخلوق فرمایا ارسلت الى الخلق کافہ جن بھی اندے اندر دنیا مخلوق ہے سارے انسان بھی یہ سارے آئے نے میرے رسول آمنہ دلا رسول بن کے نال اگلی بار میرے پیغمبر نے حدیث اندر بیان فرمائی فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ذریعے اللہ نے نبوت کا خاتمہ کر دیتا ہے میرے تو بعد ہو نبی نہیں آئے گا پہلے ہر نبی تو بعد نبی نے آنا ہوتا سی مگر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا میرے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ نے خاتمہ کر دیتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہاں دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالہ توجہ میرے وقت توجہ میں نہیں گیا بجلی دا مسئلہ ہے میں نہیں کتے گیا توجہ ادھر رکھو ذرا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بھوئے نو ہے مار آیا نبوت دے بھوئے نو ہے مار آیا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا اعلان اس بات دی دلیل ہے وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ اور کہنے والے ایک بات اور بڑی پیاری کی تھی کہنے صفت کرا رب دی جو خالق جہانے اور صفت کرا رب دی بیٹھ جائے سکیم پہ جائے سکیم چلو دے پکھے رہنے دے بات پہ جائے ایک بندہ کر پکھا چلا دے سارے اتر ہو جیکھوڑے کو قریب بندے دیکھا نہیں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفت کرا رب دی جو خالق جہانے اور صفت کرا رب دی جو خالق جہانے مدنی رسول نبی آخر زمانے نبی مدنی رسول نبی آخر زمانے اٹل بے بدل رب دا فرمانے اٹل بے بدل رب دا فرمانے اے ہم جیڑا نبی بنے پکا شتانے اے ہم جیڑا نبی بنے پکا شتانے اور دین کی تا پورا میں اللہ نے فرمایا ہے دین کی تا پورا میں اللہ نے فرمایا ہے اب کسر کیڑی رہتی سی جو قادیانی آیا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بڑی پیاری بات کو بیان فرمایا اور ترجمہ کرنے والے نے بھی اخیر کر کے بات کو سمجھایا اور میرے پاک پیغمبر نے ختم نبوت اعلان کیتا شاہ نے بھی آمدہ نبوت تا محل ایک ہندہ دیار سی نبوت تا محل ایک ہندہ دیار سی وارو واری نبی آندے اسرتی دیوار سی نبوت دا محل ایک ہندہ دیار سی وارو واری نبی آندے اسرتی دیوار سی ایک رہندی سی تے اودا انتظار سی ایک رہندی سی تے اودا انتظار سی اور ایک دی تھاں آ گیا مدنی سرکار سی اپنے محل کنڈے چندرے لگائے نے اپنے محل کنڈے چندرے لگائے نے تے کالی ہانڈی نظر وڈو مرزے ہوری آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے ایک محل دی مثال دے کے حدیث اندر بات کو سمجھا دیتا اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر دی بات ہے حدیث فرمائیے مدینے والے شاہ نے آدم نالو پہلے لکھ چھٹیا خدا نے حدیث فرمائیے مدینے والے شاہ نے آدم نالو پہلے لکھ چھٹیا خدا نے نبیان ختم کرنا خیر الورا نے نبیان ختم کرنا خیر الورا نے اچھے کڑواری آنا ہے نور تجانے ایونے بچو ہوئے جو شیطان پکا موزیے ایونے بچو ہوئے جو شیطان پکا موزیے محمد بچو نبی نہ کوئی ذلی نہ بروزی ہے کوئی ذلی نہیں کوئی بروزی نہیں ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیم میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات آندی ہے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک دا موقع غزوہ تبوک دا میرے آقا فرمان لگے علی ادھکار اسی چلے آ جانگو آپ دے تو مدینے اندر عورتاں دے بچیاں کو رہنا اتنا لمبا سفر شدتی گرمی تے آقا جا رہے ہیں اتنا بڑا لشکر 30,000 تقریباً لے کے جا رہے ہیں تے شیر خدا ہوئے اور ایسا بہادر دلیر ایمانی قوت بڑی ساری صفات موجود ہوں تے پھر جوش اور جذبہ نہ اٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تو اتھے رہنا پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونے محبوب جی کیا تسی مینوں عورتاں پہ بچیاں گھڑ چھڑ کے جا رہے
عورتوں تے بچیاں کو چھڑ کے جا رہے جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے کی فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرمایا علی تیرا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے جیڑا حضرت ہارون علیہ السلام دا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حاصل جو مرتبہ حضرت ہارون بھائی سن موسیٰ علیہ السلام دے فرمایا جو مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام دا جناب موسیٰ علیہ السلام دے حاصل تیرا مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے لیکن اگلی گل فرمایا غیر انہو آپ تھوڑا جہا فرق ہے باقی نہیں غیر انہو لا نبی بعدی فرمایا علی ایک حل ہے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد حضور علیہ السلام ہوئے مگر میرے تو بعد قرون رسول لا نبی بعدی باقی عزت باقی احترام باقی مرتبہ بڑھائے مگر اے ذات میرے تو علاوہ کسی کو مل سکتا جو ملنا ہوندا بھی آمنہ دے لال نہ فرما دے تینوں مل سکتا ہے ایتھے جناب جیڑا مرضی اٹھ کے دجال کذاب جھوٹا مکار دعویٰ کرے نبوت دا میرے آقا علیہ السلام نے کل مقدی پکا دی لا نبی آبادی اور ایک حدیث اندر آمنہ دے لال نے بعد بیان فرمایا وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ حدیث دے الفاظ نے میرے پیغمبر دے آقا فرمان دینے وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ میں نبیاں جو آخری وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ اور تسی آخری امت اور آخری امت اور ایک حدیث اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال بات کو سمجھایا آقا فرماندے نے لو کان نبی بعدی لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب میرے آقا فرماندے نے لو کان نبی بعدی اگر میرے تو بعد نبی ہوندہ ہونا ہی نہیں سی فرمایا اگر میرے تو بعد ہوندہ لو کان نبی بعدی اگر میرے تو بعد نبی ہونا ہوندہ نبی بننا ہوندہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب اینیاں خوبیاں رب نے رکھیاں نے بندہ ہوندہ پہ عمر بن خطاب بندے رضی اللہ عنہ اور اللہ پاک نے ایتے بڑی مدت پہلے وعدہ لے لیا سی وعدہ اور وعدہ کیسا پیارا وعدہ لیا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاؤں اللہ سنجلال میں تیرے نبیوں کو وعدہ لے لیا نبیوں کو اور دوسرا بندہ غیر نبیوں دی کی عزیت ہوئے گی نبیوں کیا نبیوں میرے نبیوں اگر میرا محبوب تو آنے جو کسے دی موجودگی جو آ جائے کسے دی موجودگی اندر آ جائے کہ اور نبی جیڑا پھر اپنی نبوت نہیں چلائے گا
اللہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں جڑا ہوے جھوٹا مکار دجال ایسے بندے تے مسلمان کہنا بڑی اوکھی گل ہے نبی کہہ رہے ہیں دور دی بات ایتھے نبیوں کو فرمایا تسی نبوت نہیں چلانی اللہ چنیا رب نے خود انتخاب خود چنیا خود نبی خود سارے معاملے خود کر کے فرمایا میرے محبوب دی موجودگی اندر ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا فرمایا انہو سیکون فی امتی سلاسون کذابون ان قریب میری امت دی اندر 30 جھوٹے آن گے 30 سال میرے آقا نے فرماتا کذابون بہت جھوٹ بولنا ہے 30 ہونگے تے بڑے جھوٹے ہونگے جھوٹ آقا فرما رہے ہیں خود فرما رہے ہیں جھوٹے ہونگے جھوٹے اور یہ بھی بدریہ وہی اللہ دے نبی نے فرمایا جھوٹے ہونگے سارے کہیں گے انہیں جو ہر ایک دا دعویٰ ہوئے گا اسی نبی ہیں تے میرے آقا فرماتے نے سارے اندر دعویٰ ہوئے گا لیکن یاد رکھ لو انا خاتم النبی لا نبی آبادی آخری نبی میں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا سارے جھوٹے مکار دے ہونگے میرے سامنے ایک فرشت موجود ہے ایتھے وہ بھی لوگ نے مرد تے کیتے رہے کہ عورتاں نے نبوت دا دعویٰ کر کہ یا عورتاں نے انہیں سارے ناجماواں کڑی کڑی بس تے نام میں کرواواں حضرت مولانا اسماعیل صفی رحمت اللہ علیہ نے 16 نام ایک رسالے اندر لکھے نے کہ اینا پتا نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میرے آقا نے دور اندر بھی کی ہے بڑھیاں نے دعویٰ کرو اللہ نے قرآن سے وعدے کیا کہ میں کسی بڑھی نو نبوت دیتی مرد جنہیں نبی جنہیں پہ جنہیں مردر جو پہ جنہیں اور کسی نو نبی بنایا نہیں لیکن وہ بھی بات نہیں آجا کہ اللہ پاک نے نا دنیا دے بھی ذلیل کیتا انشاءاللہ اللہ قیامت کو بھی ذلیل کرے گا دعائے ہے اللہ حقائق سمجھ کے سانو اپنا عقیدہ ٹھیک درست مناسب کتاب و سنت روشی والا اللہ گناہ دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ